اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود و سلام بیچتے ہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی نبوت پر نبوت ناز کرتی ہے۔ درود و سلام بیچتے ہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر پر جس کی صداقت پر صداقت ناز کرتی ہے۔ درود و سلام بیچتے ہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر فاروق پر جس کی عدالت پر عدالت ناز کرتی ہے۔ درود و سلام بیچتے ہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان غنی پر جس کی سخاوت پر سخاوت ناز کرتی ہے۔ درود و سلام بیچتے ہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر جس کی شجاعت پر شجاعت ناز کرتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے دین اسلام کے بارے میں کہ دین اسلام کیا ہے۔ میرے دوستو، دین اسلام صرف روزے، نماز، زکوٰۃ اور حج کا نام ہرگز نہیں ہے۔ یہ بھی چیزیں عبادات میں آ جاتی ہیں، پر یہاں تک دین اسلام محدود نہیں ہے۔ اسلام حسن اخلاق کا نام ہے۔ اسلام دوسروں کے دکھ میں شریک ہونے کا نام ہے۔ اسلام عیسائیوں سے محبت کرنے کا نام ہے۔ اسلام مائنورٹی سے محبت کرنے کا نام ہے۔ اسلام انسانیت کا نام ہے۔ اگر ہم حسن اخلاق کی بات کریں تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں، ایک وہ عورت جو نماز بھی پڑھتی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، حج بھی کرتی ہے، اور دوسری عورت وہ جو نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزے رکھتی ہے، نہ حج ادا کرتی ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے، تو ان دونوں عورتوں میں سے جنت میں کون سی جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزے رکھتی ہے، نہ حج ادا کرتی ہے، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے اور فرمایا کہ یہ عورت جنت میں بھلا کیسے جا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس سے اس کے پڑوسی، اس کے ہمسائے بہت خوش ہیں۔ خوش اس لیے کہ اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے خوش ہیں، اور دوسری عورت وہ ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، مگر اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں۔ تو ناظرین، میرے دوستو، یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حسن اخلاق کتنی بڑی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بڑے دشمن کو صرف ایک ہی طاقت سے زیر کیا، اور وہ طاقت تھی حسن اخلاق۔ ہم دین کی بات کر رہے تھے کہ دین اسلام کیا ہے۔ دین اسلام سے مراد ایسا نظام زندگی یا ضابطہ حیات ہے جسے انسان اس دنیا کے لیے یا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تو بہت سارے دین ہیں، یہودیت، نصرانیت، عیسائیت، سکھزم، ہندوازم، بہت سے دین ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو کہ مقبول اور پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور قیامت کے دن ہرگز ان سے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمیں دین اسلام کو ہی اپنا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو ہم اصل کامیابی کو دنیا کی کامیابی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا تو ایک ٹیسٹ کی جگہ ہے، ایک امتحان کی جگہ ہے، ایک جاب کی جگہ ہے،
ہم اس دنیا میں صرف جاب کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور وہ جاب کس کی ہے؟ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ اگر ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہوئے، اگر ہم جنت میں نہیں گئے تو ہم ناکام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کی کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ تو اگر ہم آج دین اسلام کو چھوڑ دیں گے، صرف نام کے مسلمان ہوں گے، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی کے ساتھ میں تھوڑی بات کر لوں رمضان المبارک کے مہینے سے۔ رمضان المبارک، رمضان کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے جب ہم رمضان کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ تو رمضان کا مطلب ہے کہ جلا دینا، جل جانا۔ کس چیز کا؟ گناہوں کا، گناہوں کو جلا دینا۔ ایک ادھر عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، ان مہینوں کے نام تو بڑی ہمیں فٹ یاد ہوتے ہیں، مگر اسلامی مہینوں کے نام ہمیں بہت کم یاد ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم کسی سے پوچھ لیں کہ یار اسلامی مہینہ یہ کون سا ہے، کون سی تاریخ ہے، تو اسے یہ نہیں پتہ ہوتا۔ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا کیلنڈر ہے اس کی کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے۔ ہمیں اسلامی مہینوں کے نام کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اسلامی مہینوں کے نام، اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی ترکیب یہ ہے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان۔ رمضان اسلامی مہینوں کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد آتا ہے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ اسلامی مہینوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی قرآن پاک کو اتارا گیا، اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو اتارا۔ اب تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں روزے کے حوالے سے۔ اب یہ روزے قرآن پاک میں دوسرے پارے میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے انسانوں پر فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اب تم پر فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ تم پر فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ پرہیزگار بن جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم 11 مہینے، باقی 11 مہینوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، سب وہ کام کرتے ہیں، سینماز میں بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، پر ایک مہینہ، 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان ایسا مہینہ آتا ہے جہاں سے ہم گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں، سینماز میں بھی نہیں جاتے، باقی جگہوں پہ بھی نہیں جاتے، ہم روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے روزے فرض کیے گئے تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ اب آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اصل کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے، اور جنت میں جانا ہی اصل کامیابی کا نام ہے۔ دنیاوی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، وہی کامیاب ہے، پر وہ کامیاب نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے پاس دین کی دولت نہیں یا قرآن کی دولت نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ ہمیں دنیا میں بھی اچھے کام کرنے چاہیے، اور ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اور ہمیں آخرت میں کامیاب کر دے۔ تو دین اس چیز کا نام ہے کہ ہم دوسروں کے دکھ میں شریک ہوں، دوسروں سے محبت کریں، مائنورٹی سے محبت کریں، نیک کام کریں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور ہر وہ کام کریں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، نہ کہ وہ کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دہ ہوں۔ تو آخر میں اس امید کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور نیک بندے بنیں اور نیک کام کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، روزے رکھیں، اور جتنی بھی عبادت ہو سکتی ہے کریں، اور حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔